اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، سب کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب۔ میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل اگر صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا۔ سائنٹیفک طریقے سے بھی دیکھا جائے، جسمانی یا حیاتیات بائیولوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی جسم کے اندر دل کا بڑا مقام ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی، اسلامی نظریے کے اعتبار سے بھی دل کا بڑا مقام ہے۔ اس کو رئیس الاعضاء کہا گیا ہے، سارے اعضاء کا، ہمارے سارے باڈی کے پارٹس کا بادشاہ ہے۔ اس کے صحیح ہونے کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے۔ تمہاری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہوں گی، تمہارے ہاتھ اور پیر صحیح کام کر رہے ہوں گے، تمہاری زبان صحیح بول رہی ہوگی، ذہن و دماغ صحیح کام کر رہا ہوگا۔ لیکن دل اگر بگڑ گیا ہے، اس کے اندر دوسری چیزیں بھر گئی ہیں، تو پھر ہر چیز فسادی ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے بھی، اس کے ہاتھوں پیروں سے بھی، اس کی زبان سے بھی برائیاں ہی صادر ہونے لگ جائیں گی۔ تو اسی لیے اولیاء کرام کے مدرسے میں خاص طور پر دل کی صفائی پر توجہ دی جاتی تھی، جس کو تزکیہ قلب کہا جاتا ہے، تصفیہ قلب کہا جاتا ہے۔ صفائی، دل کی صفائی اور دل کی پاکیزگی، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر آدمی کے اندر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں۔ اور دل کا معاملہ ایسا ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی ادھر کا ہوتا ہے کبھی ادھر کا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ اور سوچ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور دل میں آ رہا ہوتا ہے۔ قلب کہتے ہیں پلٹنے کی چیز کو۔ عربی میں جو پتا ہوا میں گرا ہوا ہوتا ہے، سوکھا پتا، اور دیکھیں ہوا میں وہ کتنے بار ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے، تو اسی طرح سے دل کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہواؤں کی طرح پتا جس طرح سے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، دل کا بھی معاملہ وہی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ دل تمہارے کنٹرول میں، تمہارے قابو میں؟ ان القلب بین اصبعی الرحمن، بے شک دل اللہ کی دو انگشت قدرت کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے رب تعالیٰ اسے گھما دے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نمازوں میں دعا کرتے تھے تو ایک دعا حضور سے یہ بھی ثابت ہے، ہمیشہ میرے آقا یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ دعا آپ بھی کیا کریں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس چیز کی کہ دلوں کو پھیرنے والے خدا، آج تو دل تیرا، آج تیری طرف سے دیا ہوا یہ دل اسلام پر ہے، ایمان پر ہے، کیا پتا کل کا آنے والا دن اس دل کو کس طرف پھیر دے، آنے والے حادثات دل کے اندر کیا چیزیں پھیلا دیں، کیا چیزیں ڈال دیں۔ اچھے اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کی طرف رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اپنی دین پر اور اپنی عبادت پر قائم رکھے۔